ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین اس وقت حکومت کی طرف سے جو بہت ساری باتیں، ان میں دو بہت اہم باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک کے سلسلے میں اپوزیشنز کہتی ہے کہ جی ہم بھرپور ساتھ دیں گے، اور دوسری طرف اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو وفاق کو نقصان پہنچے گا، اور وہ دونوں ترامیم کے حوالے سے ہے۔ ایک 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لحاظ سے مزید امینڈمنٹ، ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو 8ویں ترمیم ہے، تبدیلی 13ویں ترمیم ہے، 17ویں ترمیم ہے، اور ابھی 18ویں ترمیم ہے۔ تو ترامیم ہوتی رہی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 239 238 اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پارلیمنٹ ترامیم کر سکتی ہے۔ وہ ترامیم نہیں کر سکتی جو بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہو، جو اسلامک پروویژن کے خلاف ہو، یا قانون آئین جو ہے، یا جس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر حکومتی ذرائع کے ذریعے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اس کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ اتنی زیادہ آٹونومی دے دی گئی ہے جس سے صوبے بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور وفاق اس سے کافی کمزور ہوا ہے، اور اس کے وہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ اختیارات دینے کی بنیاد پہ صوبے اور یہ جو فیڈریشن ہے یہ کانفیڈریشن کی طرف چلی گئی ہے، جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے کانفیڈریشن کی طرف، جو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بین الاقوامی جو دشمن ملک ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے، ان کا خیال ہے کہ کانفیڈریشن پاکستان میں لایا جائے۔ اس سلسلے میں اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ اگر 18ویں ترمیم، خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جو میرے ارد گرد اس وقت جال بچھایا جا رہا ہے سب 18ویں ترمیم کے حوالے سے بچھایا جا رہا ہے، اور خورشید شاہ نے تو 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو پھر یہ نظام، یہ وفاق کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ اور دوسری طرف حکومت نیب میں بھی کے قوانین میں بھی تبدیلی چاہتی ہے، اور نیب کے قوانین کی تبدیلی اور اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب کی قوانین میں لائیں تبدیلی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت نیب کے کن قوانین میں تبدیلی چاہتی ہے۔ آیا ان ترامیم میں حکومت ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے، یا ان کے اور کوئی ترامیم نیب کے قوانین میں اپوزیشن چاہتی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف یہ بھی کہتی ہے حکومت کہ ہم نیب کی ان قوانین کے ذریعے نیب کو مزید خود مختار اور طاقتور بنائیں گے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ جن قوانین کو نیب کی تبدیل کرنا چاہتی ہے حکومت، وہی اپوزیشن بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا نیب کے ان قوانین کو چھیڑا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے جس کو کور ہے آپ کے اینٹی کرپشن بل، UNO اینٹی کرپشن بل 2003 جس کا سگنیٹری ہے پاکستان 2005-2010 میں، کہ ان قوانین کو بھی چھیڑا جا سکتا ہے یا معمولی قوانین کو چھیڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت اہم گیسٹ ہے میرے جناب نیّر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، بہت اہم پوسٹ ہے، یقیناً سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور بڑا اچھا ہے کہ آج ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت سے امکانات کو سامنے لائے گی جو وہ جوابات دیں گے۔ نظر محمد گوندل صاحب پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، بہت سینئر پولیٹیشینز ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ سر۔ اور ہم نے محمد اظہر صدیق، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جو ہمیں لیگل پوزیشنز کو لیگل پوزیشنز ہمیں وہ کرائیں گے۔ تو میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد فوراً آ کے اس ایشو پہ بات کروں گا۔ ویلکم بیک۔ جی نیّر حسین بخاری صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں یہ سوال لے کر، کیونکہ یہ بہت زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب بھی، خورشید شاہ بھی، کئی اور لوگ اس پوائنٹ کو اٹھا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو
کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھیڑا گیا تو یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگا. کیا کہیں گے سر, کیا 18ویں ترمیم میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سے ایسے ایشوز کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ضروری ہے. شکریہ ڈاکٹر دانش. آپ یہ دیکھیں کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا گیا اس وقت کے ملک کے کیا حالات تھے, اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی تھا کہ جی ہم ودن اے اسپین آف 10 years پروونشل اٹانومی بھی انشور کریں گے. لیکن سم ہاؤ وہ 10 سال سے پہلے ہی شب خون مارا گیا, مارشل لا نافذ کر دیا گیا. تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپریٹو نہیں رہا ٹل 1988, اور جو تھا بھی تو اس میں اس قسم کی امینڈمنٹس انسرٹ کر دی گئی تھیں وہ اپنی اوریجنل شیپ اس کی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی. 18th امینڈمنٹ وہ امینڈمنٹ ہے جس کے ذریعے مارشل لا دور میں اور ڈکٹیٹرز کے دور میں جو امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں کی گئی ان امینڈمنٹس کو ریپیل کیا گیا. تو اٹانومی دی گئی پروونسز کو کہ اپنے معاملات کو وہ خود چلائیں, اور کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس کی اٹانومی بہت ضروری تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب 18ویں ترمیم تھی تو بہت زیادہ مطالبہ تھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن اس کو جو کرائٹیریا ہے اس کی ڈویزبل پول سے ان کے ریسورسز سے جو ان کو اپنا شیئر ملتا تھا اس کو دوبارہ ری وزٹ کیا گیا, اور پہلے صرف پاپولیشن کی بنیاد پہ تھا لیکن پھر کرائٹیریا جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ کیا گیا, پاپولیشن پلس پاورٹی اینڈ پلس دی ایریا. تو اس کی بنیاد پہ یہ ہے کہ اسمالر پروونسز جو ہمیشہ شکوہ کرتے تھے ان کو NFC میں بھی اپنا شیئر بہتر ملا اور ان کی اکانومی بیٹر ہوئی. اگر اب یہ جو حکومت جو اگر وہ چاہتی ہے تو وہ جواز بتائے کہ کون سی پروویژنس میں وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر اس سٹیج پہ 18th امینڈمنٹ جہاں پہ پروونسز کو اٹانومی دے دی گئی ہے آپ وہ وڈرا کریں گے تو آبویسلی وہ ایگریوڈ فیل کریں گے, اور وہ جب ایگریوڈ فیل کریں گے تو وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, تو یہ پاکستان کی فیڈریشن کو نقصان ہوگا اس سے. سر اس میں ذرا سا میں اگر اجازت دیں تو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں, باقی میرے مہمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جیسے کانکرنٹ لسٹ ہے جس میں سے 16 جو ہے وہ آپ کا وہ ہے ان کو دے دیا گیا ہے. WHO نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے ہیلتھ کو پروونشل اس میں دیا تو یہ پرابلمز آئیں گی, جیسے کہ اب آنا شروع ہو گئی ہے, جیسے ڈرگ ایکٹ 1976 ہے, کیونکہ صوبے اس حوالے سے نہ تو کوالٹی انشورنس کے لحاظ سے, نہ رجسٹریشن کے لحاظ سے, نہ جوڈیکیشنز کے لحاظ سے اتنے مضبوط ہیں. دوسری طرف ایجوکیشن ہے, ہائر ایجوکیشن, یعنی مثلا کوئی ایک مرکز نہیں ہے, ہر صوبہ اپنی اپنی وہ لے کے چلے گا. ٹورزم جو پوری دنیا میں فیڈرل ایشو ہے اس کو لے آیا. یہ تو چلے ایک جگہ ہے سر کانکرنٹ لسٹ میں, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 91 کا 5 سر, آرٹیکل 91 کا 5 اس میں سر آپ نے پوری دنیا میں یہ پابندی ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ 2, لیکن آپ لوگوں نے ایک شخص کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے اس 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جب چاہیں وزیر اعظم کا الیکشن لڑ سکتے ہیں, ایک شخص کے لیے امینڈمنٹ کی گئی. اسی طرح سر ایک اور پوائنٹ ہے 157 آرٹیکل, جس میں سر یہ بڑا مشکل کر دیا ہے کہ صوبوں کی مرضی کے بغیر فیڈریشن یعنی وفاق ہائیڈرو الیکٹرکسٹی پہ کام نہیں کر سکتی, ڈیم نہیں بنا سکتی جب تک کہ صوبے الیکٹریسٹی کے حوالے سے ان کو پرمیشن نہ دیں. پھر ایک اور بڑی خطرناک وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے, اندر اندراج ہوا ہے سر, اور وہ ہوا ہے 63G, جس میں سر ریاست کا باغی ہو, نظریہ پاکستان کا مخالف ہو, پاکستان کی فوج کے خلاف جس نے جنگ لڑا ہو, جس نے جوڈیشری کے خلاف اوپن محاذ قائم کیا ہو, جس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف غداری کی ہو, اس کو اگر سزا ہو اور 5 سال بعد وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں سر, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے سر؟ مختصر.
ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے پہلے بات کی آرٹیکل 91 کی. دنیا میں جہاں بھی پارلیمانی نظام حکومت ہے وہاں پہ تو قدغن نہیں ہے، اور اوریجنل جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی یہ قدغن نہیں تھی. یہ جنرل مشرف کے دور میں قدغن لگائی گئی. ہاں بعض ملکوں میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں بالکل ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے کہ 2 ٹرم کے بعد وہ 3rd ٹرم کے لیے پریزیڈینشیل الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. لیکن جہاں پر پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں پر تو جو چیف ایگزیکٹو اگر پارلیمان منتخب کرتی ہے وہاں پر تو ایسی قدغن نہیں. آپ کے پڑوس میں آپ دیکھ لیں ہندوستان میں وہاں پہ بھی نظام جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہے جو فالو کرتے ہیں آپ ویسٹ منسٹر کو، تو وہاں پہ تو ایسی کوئی قدغن نہیں تھی. یہ جو امینڈمنٹ تھی، یہ امینڈمنٹ جو انسرٹ کی تھی یہ مارشل لاء کے دور میں، اور وہ بھی بڑی بدقسمتی یہ کہ پارلیمان نے نہیں کی. سپریم کورٹ نے اختیار دے دیا جنرل مشرف کو ظفر علی شاہ کیس میں. یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا کہ جی فرد واحد آئین کو امینڈ کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے یہ انسرٹ کی گئی. اب یہ دیکھیں، آپ نے جو آرٹیکل 157 کا ذکر کیا، آبویسلی فیڈریٹنگ یونٹس کا اس میں شیئر ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو جہاں پہ پاور ہاؤس تھا، پاور ہاؤس مطلب جہاں انرجی جنریٹ ہوتی تھی، الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی تھی، وہاں پہ رائلٹی بھی ملتی تھی اس پروونس کو. تو آبویسلی جہاں آپ انسٹال کرنا چاہیں گے، فیڈریشن ہے نا، تو فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹانومی بہت ضروری تھی. اور سیکنڈلی جو ریسورسز پرٹیکولرلی کسی پروونسز کے ہیں تو ان پروونسز کو ان کو میجر شیئر ان ریسورسز سے ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ڈیولپمنٹ کر سکیں. اب یہ جو پرپوز کیا جا رہا ہے کسی شعبے سے کہ شاید جی جو فیڈرل پول ہے اس میں سے زیادہ شیئر پروونسز کو جا رہا ہے، تو اور جو فیڈریشن ہے وہ اپنے فائنینشیل میٹرز کو درست طریقے سے چلا نہیں پا رہی، اس کے لیے کوئی میکنزم تو ڈیولپ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر آپ پروونسز کو کمزور کریں گے تو پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کریں گے. ضرور شیئر ایک الگ چیز ہے سر، لیکن یہ ہے کہ شیئر بالکل شیئر ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سر پرمیشن ہی نہیں ہے کہ فیڈریشن یا وفاق جو ہے وہ الیکٹریسٹی ہائیڈرو الیکٹرو کے جو ہے وہ کام کر سکے. یہ بڑا سوال ہے. میں سر آگے آپ سے بات کرتا ہوں، ذرا نظر گوندل صاحب کو لے لوں، ان کا پوائنٹ آف ویو. نظر گونڈل صاحب، 18ویں ترمیم حکومت کی طرف سے یہ جی سر بالکل 18ویں ترمیم کیا کہتے ہیں سر؟ حکومت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ وہ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی کوئی ترمیم کی بات کرتے ہیں، کسی امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ اتنا ہیو اینڈ کرائی کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا آئین ہے، پاکستان کا ہو یا کوئی اور ہو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اسلامی جو آئین ہے اس میں بھی اجماع امت شامل ہے کہ جب بھی کوئی وقت کے مطابق ضرورت محسوس ہو اس میں اجماع امت کرنے کے بعد اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. اگر امینڈمنٹ ہونی ہے تو 2/3 میجارٹی سے ہونی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن کو اتنا خوف کیوں ہے. جب 2/3 میجارٹی سے امینڈمنٹ آنی ہے تو کوئی بھی پرپوزل، خواہ گورنمنٹ دے، خواہ اپوزیشن دے، خواہ کوئی ممبر دے، وہ ہاؤس کے سامنے آنی ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. اور اگر ہاؤس اس پہ اتفاق کرتا ہے تو اس میں 18th امینڈمنٹ میں کوئی امینڈمنٹ لانے کی خواہش ہزار ہاؤس اپروو کرتا ہے تو اس میں میرا خیال میں کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں امینڈمنٹس آتی ہیں، ہمارے ملک میں بھی آئی ہیں. اور یقیناً کوئی بہت ساری چیزیں ایسی کنکرنٹ لسٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس پہ، مثلا آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ کے نیشنلی ریلیٹڈ ہیں. اسی طرح آپ نے ہائر ایجوکیشن کی بات کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ کتنے اسکالرشپ ہیں جو بیرون ملک سے آتے ہیں جو ادھر پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن وہ کنسرنڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. یہ ایشوز ہیں، اس پہ کرنا پڑے گا. اور جہاں تک تعلق ہے یہ جیسے پہلے بات کی آپ نے پروونشل اٹانومی کے NFC ایوارڈ کے حوالے سے، یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بدلتے ہوئے صورتحال میں مثلا آپ کے پاس یقیناً یہ جو ساورن گارنٹی تک فیڈرل گورنمنٹ دے گی، لیکن لونز آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ بخاری صاحب مجھے اگر میری فگر غلط ہو تو میں چلو فگر کی بات نہیں کرتا، پنجاب نے کوئی پتہ نہیں کتنے بلین روپیز ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور لون پروونشل گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں،
ان پہ ڈبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ یقیناً وہی امینڈمنٹ ہوگی جس کو 2/3 میجارٹی ہاؤس میں ملے گی۔ تو میں تو ڈاکٹر صاحب اس کو بڑا کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ کوئی بھی ایشو ہے تو وہ پارلیمنٹ میں جب آئے گا تو اس میں دونوں طرف سے آرگومنٹس ہوں گی، اور یقیناً یہ اتفاق رائے سے، جیسے 18th امینڈمنٹ پورے ہاؤس نے اتفاق رائے سے پاس کیے، اور اگر دوبارہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ تو ڈبیٹ کرنا، کسی کا خواہش کا اظہار کرنا، ضرورت کے مطابق بات کرنا، میرا خیال میں اس پہ تھوڑا ہمیں سننے کا، دیکھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، سر 18ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد صوبے بہت زیادہ مضبوط ہوئے اور انہوں نے اپنی پاورز کو نیچے ڈیلیگیٹ نہیں کیا، یعنی بلدیات کو نہیں دیا، خود لے کے بیٹھ گئے، اور اس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیڈریشن کمزور ہو گئی ہے اور ہم کانفیڈریشن کی طرف چلے گئے ہیں، جو کہ بھارت اور انڈیا کا ڈیمانڈ ہے اور ان کی یہ سازش ہے۔ کیا کہتے ہیں سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بات بڑی سمپل سی ہے، ویری سمپل۔ آپ اندازہ تو لگائیں 1973 سے 2010 تک کا سفر طے کیا، آپ نے دیکھا نہیں کتنے صوبے کمزور ہو گئے؟ یعنی آپ یہ بنیاد بنا کر کہ صوبے کمزور تھے، کوئی ایسے حالات دیکھے آپ نے، لیکن اب آپ نے اگر آپ صرف اتنا دیکھ لیں جتنی صوبائیت کی ہوا 18ویں ترمیم کے بعد چلی ہے وہ ایوری بڈی نوز، یعنی اس میں مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں ایک قانون کا طالب علم ہوں، اور جتنی بڑی تعداد میں ترامیم کر دی گئی ہے اینڈ ایوری بڈی نوز، کوئی 102 کے قریب ترامیم کی ہیں، 102 کے قریب ترامیم کی ہیں۔ کیا یہ کوئی آئین ساز اسمبلی تھی؟ یعنی آپ نے آئین کے اصل شکل آپ نے بگاڑ کر رکھ دی۔ کیا آپ اس مینڈیٹ سے آئے تھے کہ آپ نے یہ ترامیم کرنی ہے؟ آپ نے 1973 کے آئین کی جو شکل ہے وہ بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ آپ بیسک کانسیپٹ 3-4 ایشوز تو آپ نے کافی ایشوز چھیڑ دی ہیں، لیکن ایک ایشو جو نہیں چھیڑا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے جو پارٹ 2 کے اندر آپ نے زیادتی کی ہے۔ بخاری صاحب کو چاہیے یہ بھٹو صاحب کی 1973 کی وہ ترامیم پڑھیں کہ پارٹ 2 کا کانسیپٹ کیا تھا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر، آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈال دی، اور اس وقت کانسیپٹ کیا تھا کہ پارٹ 2 میں کیا رول رہنا تھا اور کیا کیا چیزیں دیکھی جانی تھی۔ پھر آپ اگر آ جائیں، آپ صرف یہی نہ رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 58(2)B، ذرا ایک عام آدمی سے سوچئے گا، آپ 58(2)B اتنی آرٹیکولیٹ ہو چکی تھی کس کانٹیکس میں؟ بھئی آپ نے آپ ایک گورنمنٹ آ گئی ہے 4-5 سال جو مرضی کرتی رہے، غیر آئینی غیر قانونی کام کرتی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں، آپ تو کہتی ہیں 5 سال تک پوچھیں۔ تو یہ تو ایک ان ہاؤس میکینزم تھا جو مارشل لا جیسی چیزوں کو روکتا تھا۔ آپ نے بڑی زبردست بات ہے، آپ نے آرٹیکل 63(1)G کے اندر، یعنی ایک مذاق ہے، اگر ویسے دیکھیں 62(1)F کے تحت ایک سگیشیس رائٹرز نہیں ہے، وہ ڈسکوالیفائر فار لائف ہے، اور ایک آدمی جو غدار ہو، جس نے توہین کی ہو، جس نے مذاق اڑایا ہو اس سارے نظام کا، آپ اس کو 5 سال بعد کے 5 سال بھگت لو، پھر اندر آ جاؤ۔ آپ نے بات یہ غلط نہیں کی ہے، میں جو بات آپ کے سامنے دیکھیں یہی بات نہیں رکتی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا آگے جائیں، کنکرنٹ لسٹ نے کیا حال کر دی ہے یہاں، آج دیکھیں نا، ڈیم جو جس طرح آپ بنانا چاہتے تھے، جس طرح آپ کو چاہیے تھا، آپ اگر کنسنسس اگر لانا چاہتے تھے، آپ نے کوئی ایک پیرامیٹرز دے دیے سامنے رکھ کے، آپ اگر پارٹ 2 کے اندر کچھ چیزیں واقعی کرنا چاہتے تھے نا، تو یہاں ذمہ داریاں اور لائبلٹیز اگر رکھنی تھی تو وہ رکھتے۔ ہم اگر آپ دیکھیں آپ اس بات کو، اگر آپ ایجوکیشن کا سیکٹر کا حال دیکھ لیں، ابھی ہائر ایجوکیشن فیڈرل چلا رہا ہے، پروونسز بھی چلا رہے ہیں، اور تعلیم کا حال اور صحت کا تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ آپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کس طرح بنا، یعنی صوبے اٹھا کر لے کے گئے، اور وہ اپنا نظام جب تک کنسنسس نہیں ہوا وہ بنا نہیں۔ یعنی کچھ تو خدا رہا اس ملک کے اندر ایسا کام جو ایک عام آدمی کے حوالے سے ہے، اس کے لیے آپ کے 18ویں ترمیم یا جو بھی ایک اور دیکھ لیجئے گا۔ اچھا یہ 18ویں ترمیم کے اندر 175 آرٹیکل ڈال دیا انہوں نے، ججز اپوائنٹ، وہ ایک علیحدہ بات ہے،
ٹچ سٹون آیا سپریم کورٹ کے سامنے، لیکن آپ نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا رکھ لیا، اس کے اندر کیا لوگ ڈالے، کس طرح سے رکھے. میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہماری اپوائنٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے، ان سب لوگوں کا اعتراض ہے. انہوں نے اسی لیے کوشش کی کہ جوڈیشل کمیشن کے بعد پارلیمانی کمیشن میں ان کی تعداد زیادہ ہو. یعنی وہ جو حالات دیکھتے اصل میں کوشش کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو امپیئر کیا جا سکے، لیکن اس کا بھی الٹا نقصان ہوا کہ وہاں بیٹھ کر ججز کی اپوائنٹمنٹ وہ میرٹ پہ جو ایک پہلے کلوز سسٹم ہوتا تھا، ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ججز کے آنے یہاں کے ہونے، ججز کے نام آ رہے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں، دو اس کے ہیں، دو اس کے ہیں، سارے ہی آپس میں لا منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا ہے، ایڈوکیٹ جنرل بیٹھا ہوا ہے. اور اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نئی بخاری صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے چونکہ وکیل ہے، کہ جتنا بھی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے اس کا کیا حال ہو گیا ہے. ہمیں یہاں بیٹھ کے اگر یہ آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اگر واقعی چاہتے ہیں نا تو 1973 کے آئین کو اس کی اصل روح اور شکل کے مطابق، کیا بھٹو صاحب نے جب اس وقت آئین بنایا تھا جو یہ چیزیں تھی جو انہوں نے نکال کے، کیا یہ 1973 کا آئین ہے اس وقت؟ آپ نے تو جس کو چیشو کا مربع بنا دیا ہے. آپ کسی طرح سے اٹھا کر دیں، اگر ایک ایشو کو اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف خراب ہو جاتا ہے. ابھی جس دن بھی اگر کسی نے پارٹ 2 والا معاملہ چھیڑ دیا، وہ میں بھی جان کے ڈسکس نہیں کر رہا، وہ سم ادر ٹائم کہ اگر کسی نے وہ چھیڑا تو کتنے مسائل بن سکتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ڈاکٹر صاحب وی شوڈ تھنک سیریسلی اباؤٹ اٹ. اگر یہ 18ویں ترمیم کے ٹچ سٹون کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، سپریم کورٹ کے سامنے 19ویں ترمیم آ گئی، 21ویں ترمیم چلی گئی، سپریم کورٹ نے 18ویں ترمیم کو اس طرح دیکھا نہیں ہے کہ یعنی وہاں بیٹھ کے یعنی میں کہ یہ پوائنٹ لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ 21ویں ترمیم ہماری وہ کورٹس کے حوالے سے تھا، جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ آیا تو ساری توجہ ہر ایک کی ادھر لگ گئی. وہ ایک اچھا سٹیپ تھا کہ اگر آپ جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو تو آپ نے ایک اچھا کام لیا. لیکن اصل جو ٹچ سٹون ہے نا کہ آپ واقعی جمہوریت کی ٹچ سٹون پہ اگر جانا چاہتے ہیں، مجھے صرف اتنا تو بتا دیں کہ میں بیٹھ کے ایک عام آدمی، ایک وزیر کیا رول پلے کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ کیا وہ ایک قانون سازی کے حوالے سے اپنی پارٹی میں تو کنسنسس کر نہیں سکتا جب تک وہ پارٹی لیڈر نہیں کہے گا ہی کانٹ موو. اگر وہ ہٹ کے چلے گا ان سے تو آپ کا بڑی سیریس سی بات ہے 63 ہے ڈیفیکشن کے اندر آ جائے گا. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ابھی عمران خان کی گورنمنٹ کو اور ہم سب لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے. ہمارا ہیلتھ سسٹم تباہ ہو گیا ہے، ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو گیا ہے. آپ نے میں یہ نہیں بات کہی، یہ ایڈمیٹڈ چیزیں ہیں، یعنی وہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کبھی یہ سوچا، یعنی مثال کے طور پر پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں فیڈریشن بھی یہ کرتی رہی ہے، کارپوریشن تو بنتی تھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، پنجاب تو پرائیویٹ لمیٹڈ بن چکا تھا. یعنی یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے بے وقوف بنایا گیا. اور کوئی آپ نے دروازہ روکا اس کے لیے کہ اگر گورنمنٹ رن کر رہی ہے، پیرلل گورنمنٹ جس طرح رن کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب جس طرح یہ صوبے کو چلاتے رہے ہیں، آپ وفاق کے اوپر اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے تو پنجاب میں 56 پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں. یعنی وہ جو صوبے کا کانسیپٹ آرٹیکل 7 اسٹیٹ کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ آپ نے کچھ سوچا اس حوالے سے؟ یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اٹس اے ٹائم وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. ہمیں بیٹھنا چاہیے. یعنی وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کیا آپ عام آدمی کی کوئی ریفرینڈم کرایا، کوئی عوامی رائے لی، عوام یہ چاہتی بھی تھی، آپ تو صرف ایک الیکشن لڑ کے آئے اور آگے آپ نے آئین میں 102 ترمیم کر ڈالی. اور وہ اس کے اوپر کیا آپ نے کوئی مینڈیٹ لے کے آئے تھے؟ جو اب جو لکھا ہوا ہے اگر پریمبل اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ تو دیکھیں نا اگر حاکمیت اللہ ربے کے پاس کیا تو لوگ لے کے آئے ہیں آپ کو. لوگ جب سوشل کانٹریکٹ کی ایک شکل بنانی ہے تو سوشل کانٹریکٹ میں آپ الیکٹ ہو کے آئے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ اس آئین کی شکل بگاڑنی ہے. آپ سپریم کورٹ میں لے کر کیوں نہیں گئے کہ یہ 18ویں ترمیم 102 تبدیلی کا جو رائٹ نہیں تھا اس ممبر آف نیشنل اسمبلی کو انہوں نے تبدیل کر دیا. 1973 کے کانسٹیٹیوشنز کا پورا حلیہ بگاڑ دیا، پورا آئین، اور ہم فیڈریشن کو کمزور کر دیا بقول آپ کے. اور تو کیوں نہیں آپ اس سپریم کورٹ میں لے کے گئے اس کیس کو؟ آپ وکیل تھے جس کے لیے آج آپ یہاں ایک صحیح سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اگر تو آپ کیوں نہیں لے گئے؟ ایک جملہ پھر میں بریک پہ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب میں بڑا عرض کر دوں کہ اب ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں جب معاملہ چیلنج ہوئے تو افخار چوہدری صاحب کا دور تھا، وہ سارے توجہ ایک طرف مرکوز ہو گئی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ. 19ویں ترمیم آئی، آپ جائیں گے بھائی، اب جائیں گے، ڈیفینیٹلی. میں جو ابھی وہ پارٹ 2 چھیڑا نہیں ہے کسی کا، اس میں نے کام شروع کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اور ہم وہ لے کر آئیں گے جب وہ معاملہ قوم کے سامنے آئے. ضرور جائیں گے. چلے ٹھیک ہے، بالکل جائیں گے جی. ٹھیک ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر آ کر اپنے مہمانوں کی رائے لیتے ہیں. جو ان کی اب رائے ہوگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب نیر حسین بخاری صاحب کی طرف. نیر حسین بخاری صاحب آپ نے کہا کہ میں رسپونڈ کروں گا. جی سر کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ میرے وکیل صاحب نے بڑا اپنا ایک موقف سامنے رکھا. اس کو گراؤنڈ ریئلٹی اس کی ایکسیپٹنس کیا ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہی اختیار ہے. اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی آپ نے اس امینڈمنٹ کو چیلنج کیوں نہیں کیا سپریم کورٹ میں, اور پھر انہوں نے ایک جواز دیا کہ جی افتخار چودھری کی موجودگی میں نہیں کر سکے. اس کے بعد بھی افتخار چودھری کو گئے ہوئے بھی آلموسٹ 5 سال تو ہو گئے ہیں, اور یہ پھر جائزہ لے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کس فورم پہ جاتے ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ آرٹیکل 238 239 کی جس کے ہے وہ ڈومین بالکل پارلیمنٹ کی ہے, اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اٹ کین ناٹ بی کویسچنڈ ان اینی کورٹ آف لا آلسو. یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈیڈ ہے, اور یہ کئی کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈیڈ نہیں ہے کہ اس کی امینڈمنٹ کے لیے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آپ کو چاہیے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے, اس کے بارے میں یہ ذرا پڑھ بھی لیں اور غور بھی کر لیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ فیڈریشن کو آپ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, اور آپ ان ایشوز کو نہ چھیڑیں جن سے فیڈریشن کمزور ہو, اور یہ ٹوٹل پریروگیٹو ممبر آف پارلیمنٹس کا ہے. اور بالخصوص آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی تو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھی, لیکن بہت سارے لوگ آج پی ٹی آئی میں جو بیٹھے ہیں, اقتدار میں بیٹھے ہیں, کیبنٹ کے ممبر بھی ہیں, وہ اس 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے 18th امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے, اور ان کی منشا اور مرضی اس میں شامل تھی. رہا معاملہ کہ جی کیونکہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو اسمالر پروونسز تھے ان کے بڑے گریوینسز تھے. وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, اس کی ہیجمنی ہے, اور یہی ساری کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, سارے معاملات کو یہی کنٹرول کرتے ہیں. تو اسمالر پروونسز ہمیشہ گلہ شکوہ بھی کرتے تھے, اور وہ اپنے گریوینسز کا اظہار بھی کرتے تھے. ایٹ لیسٹ جب پروونشل اٹانومی ان کو مل گئی تو پروونشل ریسورسز پہ ان کا حق بن گیا. تو فیڈریشن کی مضبوطی بہت ضروری ہے, لیکن جب تک صوبے مضبوط نہیں ہوگے فیڈریشن مضبوط قطعاً نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں صرف ایک سوال کر دوں میں. جی نیر بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. میں وہ ساری ترامیم میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے بھی چنک میں, دوسرے بھی چنک میں صرف نیشنل فائنانس کمیشن یا پروونشل اٹانومی کی بات کی ہے. میں نے 102 ترامیم کی بات کی ہے. آپ کے آئین میں اگر 270 آرٹیکل ہیں تو 162 یعنی 102 اگر آ جائیں تو آپ اندازہ لگائیں مور دین 50% امینڈمنٹس. تو یہ یعنی یہ کہنا کہ بیٹھ کے اس آئین میں ترامیم کے بھی سرٹن لیمیٹیشنز ہیں, اور اگر ترامیم چیلنج نہیں ہوتی رہی تو آج تک جتنی جوڈیشل ہسٹری ہے وہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ جتنے کیسز ہیں چیلنج کر لیں سر. وہ نہیں بخاری صاحب, میں صرف ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے طور پر کہ آپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ کیا ضرورت تھی. آپ نے جو بات, یہ جینون بات ہے آپ کی, فائنانس کمیشن کی, پروونشل اٹانومی کی, فائنینشیل اٹانومی کی, یہ جینون بات. اس کے علاوہ کیا ایسی ضرورت تھی کہ جو باقی ساری چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے؟ میری بات سنیں, اگر آپ ایگریوڈ ہیں اس چھیڑ چھاڑ سے نا, تو جو پراپر فورم ہے آپ اس فورم پہ چلے جاتے. جی ٹھیک ہے جی, میں جا رہا ہوں. میری بات سمجھیں, اگر آپ کو اتنا ہی گلا, آپ کو اتنا گلا شکوہ ہے, آپ کو اتنا غصہ ہے ان ترامیم پہ, آپ اتنے نالاں ہیں ان ترامیم پہ, تو جو پراپر فورم پہ اس پہ چلے جاتے. یہ امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی 8 سال پہلے 2010 میں, اور پھر امپلیمنٹ ہوئی 2011 میں. تو اگر آپ اتنے ہی گلا تھا, آپ کو شکوہ تھا, اور آپ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی انکانسٹیٹیوشنل بات ہو گئی ہے, کوئی اللیگل بات ہو گئی ہے, تو ان فورمز پہ آپ چلے جاتے. اور ابھی بھی آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ وہ رجوع کر لیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے ایشو میں لے کے گیا ہوں ہائی کورٹوں کے اندر, یہ کلیکٹیو ایشو انشاءاللہ لے کے جائیں گے. میں جا رہا ہوں. آپ بھلا آپ لے کے چلے جائیں, آپ بھلا ہو آپ لے کے چلے جائیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ نے جو پروونشل اٹانومی دی گئی ہے اس کو اگر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ایگزسٹنگ 2/3 میجورٹی تو اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, اور اگر وہ کسی پولیٹیکل فورسز کو انڈر پریشر, اگر بلیک میل کر کے, تھریٹس کر کے اگر وہ امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیڈریشن کی کوئی سروس نہیں ہوگی.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیج نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل فورسز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو انڈر تھمب رکھ کے آپ ان سے امینڈمنٹ کروائیں. میں ایک سوال کرتے ہوئے میں نظر گومر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. میں ایک سوال کرتے ہوئے جا رہا ہوں بہت مختصر سا. آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے آئین کے آرٹیکل 238 239 کے تحت. پہلے بھی جو امینڈمنٹ ہوئی اس امینڈمنٹ کو غلط محسوس کیا گیا، اس میں تبدیل کیا گیا. یہ سر رائٹ ہے پارلیمنٹ کا. اگر کل پارلیمنٹ اس 8ویں ترمیم کے اندر تبدیلی لاتی ہے، پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 کو استعمال کرتے ہوئے اس کا استحقاق ہے کہ 18ویں ترمیم میں یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں، اس کو تبدیل کیا جائے، واپس کیا جائے، ریپیل کیا جائے، تو سر یہ تو ایک آئینی طریقہ ہوگا نا. لیکن یہ پھر آپ کیوں دھمکی دے رہے ہیں کہ جی اگر ایسا کیا گیا تو جی سر مختصر سر. اس میں ڈاکٹر صاحب پہلی بات مختصر، میں بلا شبہ یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا اس میں ترمیم کرنے کا اختیار ٹوٹلی پارلیمنٹ کے پاس ہے. آپ دیکھیں، آپ اس کانسٹیٹیوشن کا پریفیس پڑھ لیں، اس میں وہ جو اسٹیٹ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرے گی تھرو دی چوزن ریپرزینٹیو آف دا پیپل آف پاکستان. بنیادی بات تو آپ کو یہ بتا دوں، یہ ٹوٹل اختیار ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کرے. اور جب آئین میں امینڈمنٹ کا طریقہ ہے کہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، تو اگر 2/3 میجورٹی امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو ہاؤ کین somebody can question to that. ابھی یہ کوشچن کر رہے ہیں، وہ کوشچن کر لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2/3 میجورٹی اگر پارلیمنٹ کرتی ہے، اگر عوام کے منتخب نمائندے کرتے ہیں تو آبویسلی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیڈریشن ہے، اس پارلیمنٹ میں چاروں صوبوں سے فیڈریٹنگ یونٹ سے ممبران وہاں بیٹھے ہیں. they have to look after their own interest and they must be looking after their own interest. لیکن اگر 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ لاتی ہے 18ویں ترمیم میں تو سر یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے اور اس کے اوپر پھر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. میں آتا ہوں ذرا نظر گومر صاحب کیا کہتے ہیں سر. Nobody can question it. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. بڑا میرے صبر کا آپ نے امتحان لیا ہے سر. میں اس میں میں کہوں گا کہ میرے دونوں بڑے پڑھے لکھے دوست بھائی بیٹھے ہوئے قابل عزت ہیں، اپنی انتہا پہ بیٹھے ہوئے. میرے محترم وکیل صاحب کا خیال ہے کہ جو بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل ہو، بڑے سے بڑا لرنڈ ہو، امینڈمنٹس اور لیجسلیشن پارلیمان کے اختیار میں ہے. کوئی نہیں اس کو کر سکتا کوئی اور آدمی، نمبر 1. دوسرا یہ کہ ون مین شو یا یہ جو ضیاء اللہ کی ترمیم جیسے بخاری صاحب نے بات کی ہے، مشرف کی ہو، الٹیمیٹلی اس کو پارلیمان نے ہی ریجیکٹ کیا ہے اور پارلیمان کے ہی پاس اختیار ہے. اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر جو بھی ترمیم کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ اس کو قوم تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی کرنا چاہیے. پیچھے رہ گئی اگر پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں آپ نے رہنا ہے، اگر یہ طریقہ کار ہے تو یہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے. اس میں کوئی شخص، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی بھی ایک آدمی اس میں اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے اختیار لے کر اپنی مرضی کے مطابق کرے. ایک بات ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بخاری صاحب کہتے ہیں کہ اس کو نہ چھیڑو، اس کو نہ چھیڑو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انتہا پسندی کی بات ہے. جو آپ کو ضرورت ہے، جو پبلک کی ایک آپ پلس دیکھیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک کو چھیڑنے کے علاوہ باقی جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، یہ تو کہتے ہیں 102 امینڈمنٹس ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ بھی ہو جائیں تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ جو قوم کی ضرورت ہے، جو اس فیڈریشن کی ضرورت ہے، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی امینڈمنٹ کرنی پڑے، جو بھی اپنے ملک کو، اپنے اسٹیٹ کو، اپنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بہتر انداز میں اس میں امینڈمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی امینڈمنٹ ہوگی یقیناً 2/3 میجارٹی سے ہوگی. اور 2/3 میجارٹی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ خدا نخواستہ کوئی اینٹی اسٹیٹ امینڈمنٹ لائیں گے؟ کیا وہ کنپڑ والی بات کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. پارلیمان نے اگر ضرورت محسوس کی کہ 63 میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو کون روکتا ہے اس کو؟ بالکل کوئی نہیں روکتا. لائیں جو بھی لانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ لائے، اپوزیشن لائے، کوئی الائز پارٹی لائے، لیکن امینڈمنٹس کرے گی اور لیجسلیشن کا اختیار پارلیمان سے کوئی نہیں چھین سکتا. ٹھیک ہے. میں ذرا کل ایک ایشو میں بالکل کیجئے گا. میں ذرا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات ایڈ کر رہے تھے آپ.
نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات ایڈ کرنے دیں آپ. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ امینڈمنٹس لانا چاہتی ہے تو وہ اپنی انٹینشن کا اظہار کر دے. اگر ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے, لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں کچھ چیزیں نہیں ہیں تو آ کے امینڈمنٹ موو کر کے دیکھ لے, اور اس کی فیٹ بھی ان کو پتہ چل جائے گی اور فیڈریٹنگ یونٹس کا رسپانس بھی پتہ چل جائے گا. تو لیٹ دم ٹرائی اٹ. وہ تو یہ بالکل اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں تو وہ لے کے آئے سامنے. نہیں, نظر گوندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جن چیزوں میں امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہوئی اور ٹو تھرڈ میجورٹی ان کو ملی حکومت کو تو وہ لائیں گے, اور اگر ان کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں لا سکیں گے. نہیں تو سر ہو سکتا ہے نون لیگ لے آئے, ہو سکتا ہے آپ کے اندر, ہو سکتا ہے سر آپ کے اندر فارورڈ سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن یہ اگر مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو چکھ لے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. یہ دھمکی دی جا رہی ہے نا, آپ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آ جاؤ نا, ان کی رائے میرے اوپر مقدم ہوگی. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. اگر وکیل صاحب سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں انٹلیکچوئلز نہیں بیٹھے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں بیٹھے ہیں, یہ انیشیٹو لیں, اپنی پارٹی بنا لیں, یہ کسی پارٹی میں چلے جائے, پارلیمنٹ میں چلے جائے, عوام کے پاس اپنا پروگرام لے کے جائے. پارلیمنٹ اگر وہ منتخب کر کے بھیجتی ہے تو یہ آئین بھی بنائے, قانون سازی بھی کرے. اگر یہ اگریوڈ ہے 18th امینڈمنٹ سے, اگر تو یہ پھر جو فورم ہے اس فورم میں چلے جائے. لیکن فار گاڈ سیک پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کی توہین مت کریں, ان کے الیکٹوریٹس کی توہین مت کریں, ان کے کانسٹیٹوئنٹس کی توہین مت کریں جنہوں نے ان کو الیکٹ کر کے وہاں پہ بھیجا. اگر آپ کا دل کرتا ہے کوشش کر کے دیکھ لیں کہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں. نیر حسین بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, نظر محمد گوندل صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ, محمد صدیق صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ. بہت اہم ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر مزید پروگرام کی ضرورت ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.